اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، یا ایہا اے النبی نبی مکرم، یا ایہا النبی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین، حرد آپ ترغیب دیں، المؤمنین اہل ایمان کو، مومنوں کو، علی القتال قتال پر، یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو قتال کی، جہاد بالسیف کی ترغیب دیں، یعنی حق کی خاطر وہ لڑنے پر انہیں آمادہ کریں۔ ان یکم منکم، ان اگر، یکن ہو، منکم تم میں سے، عشرون 20، صابرون صبر کرنے والے ثابت قدم، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر، ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 200 کافروں پر۔ وَإِنْ اور اگر، یکن ہو، منکم تم میں سے، مئتن 100، وَإِنْ یکم منکم مئتن اور اگر تم میں سے 100 ہوں جو ثابت قدم ہوں، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفن 1000 پر، من الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو یغلبو الفم من الذین کفروا وہ کافروں میں سے 1000 گروہ پر غالب آ جائیں گے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون لا نہیں یفقہون سمجھ رکھتے، بِأَنَّهُمْ قوم لا یفقہون اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی خاطر اہل ایمان کو قتال کی ترغیب دی ہے، حق کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے، حق کی خاطر لڑنے کے لیے، حق کا دفاع کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ اہل ایمان کو اس پر ابھاریں، اہل ایمان کو ترغیب دیں۔ یہاں بھی دیکھیں اس آیت مبارکہ کا آغاز بھی اللہ تعالی نے یا ایہا النبی کے ساتھ کیا ہے، جس طرح ہم پچھلی آیت کا بھی پڑھے ہیں، آیت نمبر 64 میں اس کا آغاز بھی یا ایہا النبی کے ساتھ ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ کا آغاز بھی اللہ تعالی نے یا ایہا النبی کے ساتھ کیا۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب فرماتا ہے تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو یہاں مراد ہے کہ نبی اور اہل ایمان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے جو مطبوع شخصیت ہوتی ہے، مطبوع ذات ہوتی ہے، جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھائی دینے سے اور سنائی دینے سے، چھونے سے، ہمارے حواس سے وہ پاک ہے،
لہٰذا نبی کی ذات کو جو ان متبعین ہیں وہ فالو کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتال کی ترغیب کا حکم اپنے نبی کی زبان سے دیا کہ جو فالو کر رہے ہیں وہ نبی کو چونکہ مانتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ پیغام دیا۔ جس طرح غزوہ بدر کا حال بیان کرتے ہوئے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں پہاڑوں سے ٹکرانے کا حکم دیں گے یا دریاؤ سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے تب بھی ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کو فالو کریں گے۔ تو یہ نبی کی ذات کے ساتھ تعلق تھا اہل ایمان کا، صحابہ کرام کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا، حکم دیا۔ اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شرف، تکریم جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے اس کا بھی اظہار ہے۔ تو فرمایا حرد المؤمنین علی القتال، آپ اہل ایمان کو قتال کی ترغیب دیں، کیونکہ جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی مدینہ شریف میں آ کر، تو پھر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی، وہ اسلام کو مٹانا چاہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانا چاہتی تھی اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف تھی، انہیں ہر طرح سے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو بھی مضبوط، طاقتور کرنے کے لیے جہاد قتال کی ترغیب کا حکم دے دیا کہ وہ بھی اب تیار ہو جائیں۔ تو فرمایا اپنے قتال کی ترغیب دیں کہ جب اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، کافر مشرک مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور انسانیت، پورا امن انسانیت کو قتل کرنے کی کوشش کریں، انہیں دبانے کی کوشش کریں، تو صرف اب زبان سے بات نہیں ہوگی۔ جو زبان سے بات نہیں مانتے تو پھر انہیں اسلحہ کے طور پر منوانا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں پر قتال فرض ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو مسلمان قتال کا جو اختیار ہے اسے استعمال کریں اور جہاد کا فریضہ سر انجام دیں۔ پھر آگے فرمائے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 افراد ہوئے صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں جھوٹ، دغا یا چاپلوسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام اس سے پاک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ حق فرمایا ہے، حق اور سچ فرمایا ہے۔ ایمان کی قوت ایسی ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے کئی گنا دشمن کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اپنے سے 20 گنا طاقتور دشمن، اس کے خلاف مسلمانوں کو ایک خوشخبری سنائی۔ فرمایا اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے، ثابت قدم رہنے والے، تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی ایک بندہ 20 کے لیے کافی ہوگا، 20 گنا۔ یہ ایمانی قوت کے لحاظ سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ پر توکل، یہ
मजबूती उनको नसीब होती है, उसके सबब नसीब होती है। फिर आगे फरमाया व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, और फरमाया अगर तुम में से 100 हुए, यानी 100 साबित कदम, सब्र करने वाले, मुश्किलात झेलने वाले, तंगी तकलीफ बर्दाश्त करने वाले, तो फरमाया वो 1000 काफिरों पर गालिब आ जाएंगे। पहले फरमाया था अगर 20 हुए तो 200 पर, और आगे फरमाया अगर 100 हुए तो 1000 पर, तो 100 हुए तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। यहां अल्लाह ताला ने यानी 10 गुना का यहां आ गया, 10 गुना कि 100 हुए तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। ये ईमानी कैफियत के लिहाज से है कि जैसे जैसे किसी का ईमान हुआ वैसे वैसे उसे अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत हासिल होगी। क्योंकि जो अकाबिर सहाबा इकराम थे, अस्साबिकून अल अव्वलून, उनकी ईमानी कैफियत बाकी बाद में आने वालों की निस्बत ज्यादा थी, इसलिए उनका दर्जा भी ज्यादा है, मकाम भी ज्यादा है। जो बाकी बाद में सहाबा हुए उनका दर्जा उनके लिहाज से कम है। तो यहां अल्लाह ताला ने फरमाया अगर 100 हुए तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे काफिरों पर। आगे फरमाए इसकी वजह क्या है, बिअन्नहुम कौमुन ला यफ्क़हून, इस वजह से कि वो लोग समझ नहीं रखते, वो लोग समझ नहीं रखते, उन्हें फहम हासिल नहीं है, उन्हें बसीरत हासिल नहीं है। ये 2-3 लिहाज से हैं कि काफिरों में और अहले ईमान में जो फर्क होता है। नंबर 1, ये फर्क जंग के अहदाफ और नस्बुल ऐन के इतिबार से भी होता है। जंग के हदफ और नस्बुल ऐन जो मकसद होता है उसके लिहाज से भी होता है। और दूसरा फर्क है जंग में इतिमाद और भरोसे के लिहाज से, कि भरोसा किस पर हो, इतिमाद किस पर हो, उस लिहाज से भी फर्क है अहले ईमान और काफिरों के दरमियान। और तीसरा फर्क है जंग का मुहर्रिक क्या चीज है, जंग का मुहर्रिक, जंग का दाई, उसके दावत का क्या सबब है, जंग किस वजह से हो रही है, यह भी फर्क होता है अहले ईमान और काफिरों के दरमियान। अब जो नस्बुल ऐन और हदफ के लिहाज से है तो उसमें बड़ा वाज़ेह फर्क है कि जो अहले ईमान है वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, यौम आखिरत को मानते हैं, जज़ा और सज़ा को मानते हैं, शहादत को मानते हैं। तो ये अहदाफ होते हैं किसी भी मुसलमान के, ये मकसद होता है जब वो जंग में उतरता है। और उधर जो काफिर होता है वो ना अल्लाह को मानते हैं, ना आखिरत को मानते हैं, ना रोज़े जज़ा को मानते हैं, बल्कि उनकी सारी तवज्जो दुनिया की रंगीनियों की तरफ, दुनिया की लज्जात की तरफ, दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ होती है। एक तरफ कुल कायनात के मालिक की तरफ तवज्जो और दूसरी तरफ फानी दुनिया की तरफ तवज्जो। तो ये नस्बुल ऐन और मकसद का फर्क होता है। फिर दूसरा जो इतिमाद और भरोसा, काफिर का सारा इतिमाद, सारा भरोसा अपनी अददी कुव्वत पर अपनी अददी कुव्वत पर होता है, अपने असलिया पर होता है, साजो सामान पर होता है। जबकि मुसलमान का इतिमाद, मुसलमान का भरोसा, मुसलमान का तवक्कुल वो अल्लाह की जात पर होता है, वो अल्लाह की जात पर होता है। ये दूसरा फर्क है। और तीसरा फर्क कि मुसलमान जो मुहर्रिक है जंग का, लड़ाई का, मुसलमान का मुहर्रिक वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी होता है, कलिमातुल्लाह के गलबा होता है, इस्लाम को फैलाना होता है,
اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی معرفت پانے کے لیے، اس کی قربت پانے کے لیے، غلبہ دین کے لیے وہ سر توڑ جنگ لڑتا ہے، خوش دلی سے جنگ لڑتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جبکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ تو اس لحاظ سے حالی ہوتے ہیں، وہ صرف دنیا کی خاطر جنگ لڑتے ہیں، دنیا کو پانے کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اس لیے ان کے اندر ایسا جذبہ موجود نہیں ہوتا جیسا مسلمانوں کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں کافروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے، نہ نصب العین کے لحاظ سے، نہ محرری کے لحاظ سے، نہ اعتماد کے لحاظ سے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 66، اس میں فرمایا الآن، اب، خفف اللہ، خففا ہلکا کر دیا ہے، اللہ نے، عنکم تم سے، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے ہلکا کر دیا ہے اپنے حکم کا بوجھ، وعلم، اور اسے معلوم ہے، اس نے جان لیا ہے، انا بے شک فیکم تم میں، ضعفن کس قدر کمزوری ہے، وعلم انا فیکم ضعفن، اور اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، فَإِن پس اگر یکن ہو منکم تم سے، مئتن 100، صابرتن صبر کرنے والے ثابت قدم، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ، وَإِن يَكُن اور اگر ہو منکم تم سے، الفن 1000، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفینی 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللہ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ واللہ، اور اللہ ہے، مع الصابرین، مع الساتھ الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اپنے حکم میں تخفیف اور آسانی کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالی نے 20 کے مقابل 200 اور 100 کے مقابل 1000 کا ذکر کیا کہ اگر اتنے لوگ ہوں، اگر 20 تمہارا ایک فرد ہو اور 20 سامنے دشمن ہو تو تم ان سے جنگ کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اگرچہ یہ خبریہ انداز ہے، اگرچہ یہ خبریہ انداز ہے، لیکن اس میں امر ہے، حکم ہے، لہذا جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر ایک مسلمان یا ایک مسلمان کے سامنے 20 ہو یا 20 کے سامنے 200 ہو اور وہ ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کا ایمان ایسے نہیں ہوتا، مضبوط ایسے نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح وہ یہ ارطغرل ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ چند افراد ہوتے ہیں اور وہ اتنے بڑے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ ایمانی کیفیت کے لحاظ سے بہت کم ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے 100 کے مقابلے میں 1000 کہہ دیا،
اب یہ چونکہ ایک بڑا سخت آرڈر تھا، اس میں کوئی کمی بیشی کا حکم نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ جب پیچھے بھاگتے ہیں اتنے بڑے لشکر پر تو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرا، اکابر صحابہ کرام کے ساتھ درمیانے درجے کے صحابہ کرام شامل ہوتے گئے، پھر اصاغر صحابہ کرام شامل ہوتے گئے، جن کا ایمان پہلے جیسا نہیں تھا، پہلے جیسے اکابر صحابہ کی طرح۔ اور پھر مسلمانوں کے پاس مال اسباب بھی آتے چلے گئے، وہ بھی توجہ ڈائیورٹ ہوتی چلی گئی۔ تو یہ مختلف اسباب مل کر اور پھر مسلمانوں کی عددی اکثریت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جس طرح غزوہ بدر میں تھوڑے مسلمان تھے، بعد میں تو اضافہ ہوتا چلا گیا مسلمانوں کی تعداد میں بھی۔ تو تھوڑوں کے لیے صرف جنگ کرنا مسئلہ نہ رہا، اب مسلمانوں کو عددی حیثیت بھی حاصل ہو گئی، عددی طاقت بھی مل گئی۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات کے تناظر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر تخفیف فرما دی۔ چونکہ اس تخفیف کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت کو بھی یہاں ساتھ، اس حکم کو بھی ساتھ ذکر کر دیا۔ اگرچہ یہ پہلی، یہ جو بعد والی آیت ہے، یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ اکٹھی دونوں آیتیں نہیں اتری، یہ بعد میں اتری ہے، لیکن چونکہ ان کا نظم اور مضمون وہ ملتا جلتا ہے، اس لیے اس آیت کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا، پچھلی آیت کے ساتھ۔ یہ قرآن کا ایک نظم ہوتا ہے، معنی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس آیت کو بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی ملا کر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو فرمایا اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، آسانی کر دی ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور وہ جان گیا ہے، اللہ تو امر سے خود ازل سے جانتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے اپنے حکم کی تخفیف، اس کی وجہ بیان فرما دی، اور اس نے جان لیا کہ تم میں ضعف ہے۔ وہ میں نے بتا دیا کہ کون کون سی کمزوریاں پیدا ہو سکتی تھی یا ہوئی تھی۔ تو آگے فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں، 100 ثابت قدم ہوں، یغلبوا مئتین، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی کہاں ایک کے مقابلے میں 20 گنا، 20 کے مقابلے میں 200، اور کہاں ایک کے مقابلے میں 10 گنا، یعنی 100 کے مقابلے میں 1000۔ اب یہاں اللہ تعالی نے تخفیف کر کے 200 کا عدد رکھ دیا، 200 کا عدد بیان فرما دیا کہ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے والے، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہو ثابت قدم رہنے والے، وہ یہاں محذوف ہے، وہ ہے لیکن محذوف ہے، ثابت قدم رہنے، تو فرمایا وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ ثابت قدمی شرط ہے۔ اور بھی کچھ ہے، یہ ہم ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو اس بارے میں سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ جو پچھلی ہم نے پڑھی ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، اور 20 مسلمان 200 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ فرمایا یہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا، کیونکہ 1 گنا
اگر 20 گنا ہو تب بھی نہ بھاگے، اگر 10 گنا ہو تو تب بھی نہ بھاگے۔ تو جب یہ فرض کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، یعنی بعد میں یہ جا کر آیت اتری الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دیا، آسانی کر دی ہے۔ تو یہ فرض کر دیا گیا کہ 100 مسلمان 200 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، 100 مسلمان 200 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4652 4652۔ اس میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور فرمایا واللہ مع الصابرین، اس آیت مبارکہ کے آخر میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملا کر ہمیں 4-5 ہدایات ملتی ہیں کہ مسلمان کن شکلوں میں کفر پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ پہلی، یا ایھا النبی سے ہمیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ پختہ تعلق ہونا چاہیے، محبت کا، ادب کا، اطاعت کا، نصرت رسول کا، یہ پختہ تعلق ہونا چاہیے۔ جب ہم صحابہ کرام کی تاریخ دیکھتے ہیں یا بعد میں آنے والے فاتحین جو مسلم حکمران سپہ سالار فاتح ہوئے، جب ان کی تاریخ دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجہ محبت کرنے والے اور سب کچھ اپنا فدا کرنے والے تھے۔ تو پہلا یہ ہے کہ نبی کے ساتھ پختہ تعلق ہو۔ دوسرا، ایمان کی مضبوطی، جو حرد المؤمنین علی القتال ان یکم منکم، ایمان کی مضبوطی، ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان متزلزل نہ ہو، منافقت نہ ہو، اس میں کمزوری نہ ہو۔ اور تیسری، صابرون، جو اللہ تعالی نے آیت نمبر 65 میں بھی صابرون کا ذکر کیا اور آیت نمبر 66 میں بھی ذکر کیا، صابراتن، صبر، برداشت، حوصلہ، یہ مسلمان جماعت کے اندر ہونا چاہیے۔ دشمن کے مقابلے میں بے صبری، عدم برداشت، یہ نہیں کہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں یا عدم برداشت کا مظاہرہ کریں، لڑائی میں جلد بازی کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صبر، تیسری قوت صبر، کہ جو مسلم فوج ہے صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور چوتھا فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، جو آیت نمبر 66 میں اللہ کے اذن سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر کامل توکل ہونا چاہیے۔ یہ چاروں شرائط پوری ہوں تو پھر اللہ کی طرف سے کفر پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور باقی جو شرائط ہیں یہ تو روحانی شرائط ہیں، کچھ روحانی ایمانی شرائط ہیں، اور باقی جو ظاہری شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں آیت نمبر 60 میں نے وہاں کچھ ذکر کیے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی ہے اور کچھ احکام عطا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، توکل علی اللہ نصیب فرمائے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وابستگی، محبت، اطاعت نصیب فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔